بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تہذیب آل محمد، تالیف آیت اللہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجم حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے۔ 14واں باب، سفر کے آداب۔ نمبر 1، کون کون سے سفر جائز ہیں اور کون کون سے ناجائز، کون کون سی دن تاریخیں سفر کے لیے سعد ہیں اور کون کون سی نحس۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حکمت آل داؤد میں یہ لکھا ہے کہ سفر 3 باتوں کے لیے کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس لیے کہ اس سفر میں توشہ آخرت حاصل ہو۔ نمبر 2، اس لیے کہ امور معیشت کی اصلاح ہو۔ نمبر 3، سیر و تفریح کے لیے بشرطے کہ حرام نہ ہو۔ مزید فرمایا، سفر کرو کہ تمہیں صحت حاصل ہو، جہاد کرو کہ تمہیں دین دنیا کا فائدہ ملے، اور حج کرو کہ مالدار ہو جاؤ اور کسی کے محتاج نہ ہو۔ فرمایا کہ سفر ایک مشکل ترین اور تکلیف دہ مرحلہ ہے، اس لیے سفر سے جو کام مد نظر ہے جب وہ پورے ہو جائیں تو بہت جلد پلٹ کر اپنے اہل خانہ اہل و عیال میں آ جاؤ۔ ایک شخص نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ عرض کی، میں سفر میں جانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، تو کس دن جائے گا؟ اس نے عرض کی، سوموار کو، کیونکہ وہ دن مبارک ہے، اس دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، جو یہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، جناب رسول خدا تو جمعے کے دن پیدا ہوئے تھے، پیر سے زیادہ تو کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے کہ اس روز جناب رسالت مآب نے وفات پائی، اسی روز ہم اہل بیت کے گھر آسمانی وحی کا آنا بند ہوا اور اسی دن ہم اہل بیت کا حق غضب کیا گیا۔ آیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے مشکلیں آسان ہونے کا ایسا دن بتلا دوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا؟ اس نے عرض کیا، ہاں اے فرزند رسول۔ فرمایا کہ وہ منگل کا دن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کا سفر کا ارادہ ہو اسے چاہیے سنیچر ہفتے کے دن جائے، کیونکہ اگر پہاڑ سے کوئی پتھر بھی اس دن ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہی اس جگہ واپس پہنچا دے گا۔ اور جب مشکل کام درپیش ہو تو منگل کے دن جائے کہ اس دن لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم ہوا ہے۔ حضرت رسول خدا جمعرات کے دن سفر کیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے، جمعرات کا دن خدا اور رسول خدا اور فرشتوں کو پسند ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جمعے کی صبح کو سفر کرنا اور دنیاوی کاموں کے لیے کوشش کرنا اس لیے مکروہ ہے کہ کہیں نماز جمعہ رہ نہ جائے، مگر نماز کے بعد برکت کے لیے ہر کام کرنا اچھا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قمر در اقرب میں سفر یا نکاح کرے تو اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ نمبر 2، صدقہ دینا اور دعائیں پڑھنے سے سفر کی نحوستوں کا دور ہونا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ دے دو اور جس روز چاہو سفر کرو۔ لوگوں نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا، آیا ایسے دنوں میں سفر کیا جا سکتا ہے جیسے بدھ وغیرہ میں سفر کرنا مکروہ ہے؟ فرمایا کہ سفر شروع کرنے کے وقت صدقہ دے دو اور جس وقت چاہے چلے جاؤ۔ ابن ابی عمیر کا کہنا ہے، میں علم نجوم پڑھا کرتا تھا اور تالے وغیرہ پہچانتا تھا، اور میرے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ خاص ساتھیوں میں خاص کام کرنے چاہیے، اور آخر میں نے اپنا یہ خدشہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا، جب تیرے دل میں کسی امر کا خیال آئے تو اس کے بعد پہلا مسکین جس پر تیری نظر پڑے اسے کچھ صدقہ دے دے اور اس کام کو چلا جا، اللہ تعالیٰ اس کے نقصان سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ جناب صادق علیہ محمد فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے وقت کچھ صدقہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی نحوست اس سے دور کر دیتا ہے۔
جب جناب امام زین العابدین علیہ السلام اپنے باغ میں جانے کا ارادہ کرتے تھے تو سلامتی کے لیے راہ خطہ میں کچھ خیرات کرتے اور یہ صدقہ اس وقت دیتے جب پاؤں رکاب میں رکھتے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ صحیح و سلامت واپس آ جاتے تو خداوند کریم کا شکر بجا لاتے اور جو کچھ میسر ہوتا صدقے میں دے دیتے تھے۔ عبد المالک نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں علم نجوم کے شوق میں مبتلا ہو گیا ہوں، چنانچہ جب میں کسی کام کو جانا چاہتا ہوں تو ذائچے میں نظر ڈالتا ہوں، اگر کوئی بدی نظر آتی ہے تو میں جانا موقوف کرتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں، اور اگر بھلائی دکھائی دیتی ہے تو چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آیا تو نجوم سے نتیجہ نکالتا ہے کہ حاجت پوری ہو جائے گی؟ اس نے عرض کی، جی ہاں مولا ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اپنی نجوم کی کتاب جلا دے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزوں کا مسافر کے سامنے آنا منحوس ہے۔ نمبر 1 کوے کا داہنی جانب بولنا، نمبر 2 کتے کا جو دم اٹھائے ہوئے ہو، نمبر 3 بھیڑیا جو اپنی دم کے بل بیٹھا ہو اور اس کو دیکھ کر چیخے اور 3 مرتبہ اونچا نیچا ہو، نمبر 4 ہرن جو داہنی طرف سے راستہ کاٹ کر بائیں جانب کو چلا جائے، نمبر 5 الو کا بولنا، نمبر 6 سفید بالوں والی بڑھیا کا سامنے آنا، نمبر 7 کنکٹے گدھے کا سامنے آنا۔ کسی مسافر کے سامنے ان چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے اور اس کے دل میں خوف اور وہم پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، یعنی اے پروردگار جو خطرہ میرے دل میں مزمر رہا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پس تو مجھے اس سے بچا لے۔ نمبر 3 روانگی کے وقت غسل، نماز اور دعائیں۔ سید ابن طاؤس نے روایت کی ہے جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کر لے تو سنت ہے کہ روانگی سے پہلے غسل کرے۔ جناب رسالت معاب نے فرمایا سب سے بہتر آمین جس کے سپرد سفر میں جاتے وقت آدمی اپنے بچوں کو کر جائے یہ ہے کہ روانگی کے وقت 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ کہے، یعنی یا اللہ میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنی امانت اور اپنا انجام تیرے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا سفر کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے دروازے پر اس طرح منہ کر کے کھڑا ہو جائے، جدھر جانا ہے، اور سورہ حمد، آیت الکرسی اپنے سامنے رخ اور دائیں بائیں پڑھ کر یہ دعا پڑھے، یا اللہ میری اور میرے ساتھ کی تمام چیزوں کی حفاظت فرما، سب کو سلامت رکھ اور بہت اچھی طرح سے پہنچا دے۔ نمبر 4 روانگی کے آداب۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کس سفر پر روانہ ہونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ کڑوے بادام کا عصا ہاتھ میں رکھے۔ مزید فرمایا حضرت آدم سخت بیمار ہوئے تھے اور ان کو سخت پریشانی لاحق ہو گئی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کڑوے بادام کی ایک لکڑی توڑ کر اپنے سینے سے لگا لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کر دی۔ سفر پر جانے سے قبل تربت امام حسین کی تسبیح و سجدگاہ اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے عمامہ باندھ کر نکلے گا میں اس بات کا ضامن ہوں کہ وہ اپنے اہل و عیال میں صحیح و سالم پلٹ کر آئے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا سفر کا ارادہ ہو اور وہ روانگی کے وقت عمامہ باندھے اور عمامے کا دوسرا سرا تھوڑی کے نیچے سے لا کر باندھ لے تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کو چوری کا، پانی میں ڈوبنے کا، آگ سے جلنے کا کوئی خطرہ پیش نہ آئے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جناب رسول رسالت معاب کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ہفتے کے روز سفر کرے، سفید عمامہ سر پر ہو اور تحت الحنک باندھے ہوئے ہو تو اگر وہ ایک پہاڑ کو بھی اکھاڑ پھینکنے کی نیت سے گیا ہو تو بھی وہ ارادہ ضرور پورا ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، اے فرزند جب تو سفر کو جائے تو تلوار، کمان، گھوڑا، موزہ، عمامہ، ضروری رسیاں، پانی کی مشک، سوئی دھاگا اور جن ادویات کی تجھے اور تیرے ساتھیوں کو ضرورت ہے وہ سب اپنے ساتھ لے جاؤ۔
جناب رسالت مآب سفر میں جاتے تو تیل کی شیشیر، سرما دانی، آئینہ، مسواک، کنگھا، سوئی دھاگا، رسی اور نال کے تسمے ساتھ لے لیتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ عبس کو سفید کاغذ پر لکھ کر اپنے ساتھ رکھ لے تو جس راستے سے سفر میں جائے گا اس راستے میں سوائے نیکی کے کوئی بات نہ دیکھے گا اور اس راستے کی تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، سفر میں زیادہ راہ ساتھ رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب سفر پر جاؤ تو دسترخوان اپنے ساتھ لو اور راستے کے لیے عمدہ کھانے تیار کرا کر اس میں رکھو۔ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، اس بات سے بھی آدمی کی عزت بڑھتی ہے کہ جب سفر میں جانے لگے تو عمدہ کھانا اپنے ہمراہ لے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب حج یا عمرے کے لیے سفر فرماتے تھے تو اچھے سے اچھا کھانا اپنے ساتھ لے لیتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کھانا سفر میں ساتھ رکھا جائے اس میں روٹی ضرور ہو کہ باعث برکت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو عمدہ کھانے ساتھ لے جاتے ہیں، اور جب اپنے دوستوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے۔ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، خدا کے نزدیک خرچ کرنے کا سب سے بہتر طریقہ میانہ روی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ حج یا عمرے میں کیا جائے۔ صفوان نے جناب صادق آل محمد سے دریافت کیا، میں اپنے بچوں کو حج میں اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہوں اور خرچ اپنی کمر میں باندھ لیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ہے، میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ مسافر کی تقویت اس میں ہے کہ اپنے پیدل کو محفوظ رکھے۔ نمبر 6، رفیقان سفر کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت رسول خدا نے جناب امیر المومنین کو وصیت کی، یا علی سفر میں اکیلے کبھی نہ جاؤ، کیونکہ شیطان ایک شخص کے تو ساتھ ہی رہتا ہے اور دو شخصوں سے ذرا دور۔ اے علی، جو شخص اکیلا سفر میں جاتا ہے وہ ایک گمراہ ہے، اور جو دو اکٹھے ہو کر جاتے ہیں وہ دو گمراہ ہیں۔ ہاں، اگر 3 مل کر جائیں تو مسافر ہیں۔ حضور اکرم کا یہ خطاب پاک قیامت تک آنے والی بنی نوع انسان سے ہے۔ کوئی شخص جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے اس سے دریافت کیا کہ راستے میں تیرے ساتھ کون تھا؟ عرض کی، میں اکیلا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر سفر سے پہلے تیری ملاقات مجھ سے ہوتی تو میں سفر کے آداب تجھ کو تعلیم کر دیتا۔ پھر یہ ارشاد کیا کہ اکیلے جانے والا ایک شیطان ہے اور 2 مل کر جانے والے 2 شیطان ہیں، 3 مل کر جانے والے مصاحب ہیں اور 4 اکٹھے چلنے والے رفیق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے نزدیک رفیقان سفر کا تعداد میں 4 ہونا سب سے بہتر ہے، اور جس گروہ میں 7 سے زیادہ افراد ہوں گے ان کا شور و غل زیادہ ہوگا۔ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، ہم سفر ساتھیوں کو چاہیے کہ اپنا خرچ اپنے اپنے پاس سے نکال کر پہلے سے دوسروں کے سامنے رکھ دیں کہ اس سے خوشنودی خاطر اور خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سفر میں اس شخص کے ساتھ نہ جاؤ جو تمہاری فضیلت اپنے اوپر اتنی بھی نہ سمجھے جتنی تم اس کی فضیلت اپنے اوپر سمجھتے ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سفر اس شخص کے ساتھ کرو کہ جس سے تمہاری زینت بڑھے، اس شخص کے ساتھ سفر نہ کرو جس کے لیے تم خود باعث زینت ہو۔ شاہب روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام صادق علیہ السلام سے جا کر عرض کیا، حضرت کو میری دولت مندی کا حال اور اس بات کا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں معلوم ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے جو سفر مکہ میں میرے رفیق ہوتے ہیں بہت کچھ خرچ کرتا ہوں اور انہیں خوب دل کھول کر کھلاتا پلاتا ہوں۔ فرمایا، اے شہاب، ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ جیسا کہ تم دل کھول کر خرچ کرتے ہو اگر وہ بھی ایسا ہی کریں گے تو ان کا نقصان ہوگا اور آئندہ وقت میں ان کو مفلسی و پریشانی پیش آئے گی، اور اگر تم خرچ کیے جاؤ اور وہ نہ کریں تو یہ ان کی
ذلت ہے، لہذا سفر ایسے لوگوں کے ساتھ کرو جو تونگری اور دانائی میں تمہارے برابر ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مسافر کا حق اس کے ساتھیوں پر یہ ہے کہ اگر وہ راستے میں بیمار ہو جائیں تو 3 دن اس کے لیے ٹھہریں۔ لوگوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر بہت سے لوگ اکٹھے سفر کر رہے ہوں اور ایک ان میں سے مالدار ہو باقی سب مفلس، تو آیا وہ مالدار ان سب کا خرچ اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ دل سے راضی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ایک شخص سفر میں مالدار لوگوں کے ساتھ جاتا ہے، اس کی حیثیت ان لوگوں کی حیثیت سے بہت کم ہے، وہ سب اپنا اپنا خرچ کرتے ہیں اور یہ ان کے برابر خرچ نہیں کر سکتا۔ حضور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ ان کے ساتھ ہو کر اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے جو اس جیسے ہوں۔ اگر لوگ اپنے ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ نیک سلوک کریں تو جو کسی کا نمک کھا کر اس کے ساتھ حق کے نمک کا خیال نہ کرے وہ ہمارا ہے نہ ہم اس کے۔ نمبر 7، سفر کے کچھ اور آداب۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ جب تم لوگوں کے ساتھ سفر میں جاؤ تو اپنے معاملات میں ان سے بہت زیادہ مشورہ کرو، میل جول کے وقت ہنستے مسکراتے رہو، خرچ کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ سخاوت کرو، اگر وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کر لو، اور اگر تجھ سے کچھ مدد مانگے تو مدد کرو، اور 3 چیزوں میں سب سے آگے رہو۔ نمبر 1 زیادہ خاموش رہنے میں، نمبر 2 زیادہ نماز پڑھنے میں، نمبر 3 جو کچھ تیرے پاس ہے خواہ سواری یا مال یا کھانا پینا ہے اس کے بارے میں سخاوت و جوان مردی کو کام میں لانے میں، اور اگر وہ تمہاری گواہی چاہے یعنی کسی امر ہمارے حق میں تجھے گواہ بنائے تو مان لو اور گواہی دے دو، اور اگر تم سے مشورہ کرے تو جہاں تک ہو سکے اس امر کی میں کوشش کرو کہ انہیں اچھا مشورہ دو۔ مشورہ دینے میں جلدی نہ کرو، اور جب تک خوب غور و فکر نہ کر لو اپنی رائے ان پر ظاہر نہ کرو، بلکہ وہ مشورہ انہوں نے تم سے طلب کیا ہو اس میں بیٹھے بیٹھے غور و فکر کرو، پھر سو جاؤ، اور اٹھنے کے بعد غور کرو، پھر کھانا کھا لو، اور اس کے بعد غور کرو، نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد غور کرو۔ المختصر، جلدی نہ کرو بلکہ ان مختلف حالتوں اور مختلف وقتوں میں اپنی پوری حکمت و دانائی اور غور و غوص کو ان کے بارے میں رائے قائم کرنے میں کام میں لاؤ، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی سے رائے طلب کرے اور وہ اپنی عقل کو پوری صرف کر کے اس کو اچھی سے اچھی رائے نہ دے تو خدا اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے اور اپنی امانت اس سے چھین لیتا ہے۔ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھی پیدل چل رہے ہیں تو تم بھی پیدل چلو، اور اگر انہیں کوئی اور کام کرتے دیکھو تو تم بھی ان کے شریک ہو جاؤ۔ اگر وہ لوگ خیرات کریں یا کسی کو قرض دے تو تم بھی اپنا حصہ شامل کرو۔ جو تم سے عمر میں بڑے ہیں ان کی معقول باتیں ضرور مان لو۔ اگر تمہارے ساتھی تم سے کسی کام کے لیے کہیں یا کسی چیز کا سوال کریں تو جہاں تک ہو سکے تو حامی بھر لو، یعنی انکار نہ کرو، کیونکہ ایسے موقعوں پر انکار کرنا ایک طرح سے عاجزی کا اظہار ہے۔ جب تم راستہ بھول جاؤ اور حیران رہ جاؤ تو وہیں اتر پڑو، اور اگر راہ مقصود میں شک ہو تو کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے سے مشورہ کرو اور بہترین تجویز پر غور کرو، اور اگر کوئی اکا دکا آدمی سامنے نظر آئے تو اس سے راستہ نہ پوچھو بلکہ خود اس کے بارے میں غور و خوض کرو، کیونکہ بیابان میں ایک شخص کا تنہا ہونا بجائے خود ایک شک کی بات ہے کہ شاید وہ ڈاکوؤں کا جاسوس ہو یا کوئی شیطان جو تمہیں حیران کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح 2 شخصوں سے بھی اجتماع کرو سوائے اس صورت کے کہ بعض علامتیں اور قرینے ایسے نظر آئیں جو اس وقت میرے خیال میں نہیں ہیں، کیونکہ عقل مند آدمی جب غور و خوض کی نظر سے کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس پر اس چیز کا حق و باطل پوشیدہ نہیں رہتا، اور موجود شخص وہ باتیں دیکھ سکتا ہے جو غالب کو نظر نہیں آتی۔ اے بیٹا، جب نماز کا وقت آ جائے تو کسی کام کے لیے اسے ڈھیل میں نہ ڈالو، فوراً نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ، کیونکہ نماز ایک فرض ہے، جتنی جلد اسے ادا کرو گے سبکدوش ہو جاؤ گے، اور نماز با جماعت ادا کرو،
اگرچہ نیزوں کی زد پر ہی کیوں نہ ہو۔ جب منزل کے قریب پہنچو تو اپنی سواری سے اتر پڑو کہ وہ سواری تمہاری مددگار ہے۔ خود اپنے کھانے پینے سے پہلے اس کے لیے گھاس دانے کا اہتمام کرو۔ جب منزل پر اترنا منظور ہو تو ایسی جگہ اختیار کرنی چاہیے جو دیکھنے میں خوش منظر ہو، وہاں کی مٹی نرم ہو اور اس میں گھاس بہت پیدا ہوتی ہو۔ جب منزل پر اترو تو آرام کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور جب قضائے حاجت کے لیے جانا ہو تو قافلے سے بہت دور ہو جاؤ، اور جب سامان لانا چاہو تو بھی 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ پھر اس زمین کو ودا کرو اور اس زمین پر اور اس کے باشندوں پر سلام کرو، کیونکہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جس میں کچھ فرشتے سکونت پذیر نہ ہو۔ اگر ممکن ہو تو ہر کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا اس میں سے صدقہ دے دو۔ جب تک سوار رہو قرآن مجید پڑھتے رہو، اور جب تک کسی دوسرے کام میں مصروف ہو خدا کی یاد کرتے رہو، اور جتنی دیر فارغ رہو دعا مانگتے جاؤ۔ رات کے پہلے حصے میں بالکل ہی نہ سونا، بلکہ آرام کے لیے اتر جانا۔ ہاں، پچھلی رات میں چلنے میں کوئی حرج نہیں۔ جب راستہ چل رہے ہو تو شور مچاتے ہوئے نہ چلو۔ عصر جدید میں سواریوں اور سفر کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب کسی حیوان پر سفر کیا جا رہا ہو، لیکن باقی احکامات اسی طرح باقی ہیں، یعنی اپنے ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا جائے، سفر کے دوران ذکر الہی جاری رکھیں اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یہ چیزیں آداب سفر میں شامل ہیں۔ نمبر 1، اخراجات اپنے پاس رکھیں۔ نمبر 2، جو کھانا ساتھ ہو اس کا عمدہ ہونا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا۔ نمبر 3، ساتھیوں سے جدا ہونے کے بعد جو ان کے راستے میں معلوم ہو گئے ان کی پردہ داری کرنا، اور جن باتوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ نہ ہو اس میں بہت مزاح اور خوش طبعی کرنا۔ نیز فرمایا، یہ مروت سے بعید ہے کہ جو بات سفر میں کسی کی دیکھی ہو وہ لوگوں سے کہتے پھرنا۔ حضرت رسالہ انتماب نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کی اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ غم و اندوں سے نجات دینے کے علاوہ 73 سخت سے سخت مصیبتیں اس سے دور فرمائے گا، اور قیامت کے خوف سے جب لوگ پریشان حال ہوں گے اس وقت 70 قسم کی بلائیں اس شخص سے دور کی جائیں گی۔ نمبر 8، راستہ طے کرنے اور منزلوں میں اترنے کے آداب۔ جناب رسالت مآب کا ارشاد گرامی ہے، جب پیدل چلنے سے تھک جاؤ تو تیز تیز چل کر اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ کمر اور پیٹ مضبوط باندھ لو کہ تمہارے لیے پیدل چلنا آسان ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح اور سپہر کے وقت راستہ چلنا چاہیے۔ نیز فرمایا، حضرت امیر المومنین کو سفر کرنا ہوتا تو پچھلی رات میں روانہ ہوتے تھے۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جب رات کو اترنا منظور ہو تو سرے راہ نہ اترو، اور نہ کسی دریا یا ندی کے پیٹے میں، کہ یہ مقامات درندوں اور سانپوں کے چلنے پھرنے کے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ندیوں کے پانی میں نہ اترو، کہیں سیلاب نہ آ جائے اور تمہیں نقصان پہنچائے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، اللہ تعالی ہماری ہمدردی پسند کرتا ہے اور ہمدرد معین ہوتا ہے، لہذا جب تمہاری سواری کے حیوانات لاغر ہوں تو ہر پڑاؤ پر اترتے جاؤ، اور اگر راستے میں بیابان اور گھاس نہ ہو تو وہاں سے جلد گزر جاؤ، اور جہاں زیادہ گھاس ہو وہاں تھوڑی تھوڑی دور ٹھہرتے جاؤ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر خشک زمین میں جہاں گھاس نہ ہو سفر کرنے کا اتفاق ہو جائے تو تیز و تند جاؤ، اور جہاں ایسی زمین ہو جس میں پانی اور چارہ کثرت سے ہو وہاں سواری کے جانوروں کے ساتھ ہمدردی برتو اور آہستہ چلو۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں دائمی سمت اختیار کرو۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سفر میں راستہ بھول جائے اسے یہ آواز دینی چاہیے، یا صالح الاخسنی، کیونکہ تمہارے پیر بھائی جنہوں میں ایک شخص کا نام صالح ہے جو خوشنودی خدا کے لیے صحراؤں میں پھرتا رہتا ہے، وہ جب تمہاری آواز سنتا ہے جواب دیتا ہے اور راستہ بتا دیتا ہے۔ عمر ابن یزید، جن کا شمار ائمہ معصومین کے قابل اعتماد صحابیوں میں ہوئے ہیں، نے روایت کی کہ ہم ایک سال
مکہ معظمہ کے سفر میں راستہ بھول گئے، پس 3 روز وہیں رہے، بہت ڈھونڈا، راستہ نہ ملا۔ پھر چنانچہ تیسرے روز ہمارے پاس پانی بھی ختم ہو گیا۔ اس وقت ہم نے احرام کے کپڑے کفن کی طرح پہن لیے اور حنوط بھی کر لیا۔ اسی حال میں ہمارے ساتھیوں میں سے ایک اٹھا اور اس نے آواز دی، یا صالح یا ابو الحسن۔ کسی نے دور سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، خدا تجھ پر رحم کرے، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جنوں کے اس گروہ میں سے ہوں جو حضرت رسول خدا پر ایمان لایا تھا۔ اب ان میں سے میرے سوا کوئی باقی نہیں ہے، اور میرا یہ کام ہے کہ بھولے بھٹکوں کو راستہ بتلا دیتا ہوں۔ چنانچہ ہم بھی اس کی آواز کے رخ پر چلے گئے اور راستے پر جا پہنچے۔ نمبر 9، وہ دعائیں جو راستے میں اور منزلوں پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جناب رسول خدا کو حالت سفر میں نشیب کی طرف چلنا پڑتا تھا تو سبحان اللہ فرمایا کرتے تھے، اور جب بلندی کی طرف چڑھنا ہوتا تھا تو اللہ اکبر کہتے تھے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، جو شخص کسی ندی کے پیٹے میں اترتے وقت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لے تو اللہ اس نہر کے تمام پیٹے کو اس کے لیے نیکیوں سے پر کر دے گا۔ نیز فرمایا، جو شخص بلندیوں کے اوپر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے گا، زمین کی انتہا تک جتنی چیزیں اس کے سامنے ہیں سب یہی کلمہ ادا کریں گے۔ 2 شخصوں نے جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، ہم ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے جانا چاہتے ہیں، حضرت ہمیں کوئی ایسی دعا تعلیم فرما دیں کہ راستے میں پڑھ لیا کریں اور ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ فرمایا، جہاں تم ٹھہرو اور نماز عشاء کے بعد سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹو تو پہلے تسبیح فاطمۃ الزہرا کی تسبیح پڑھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو کہ اس عمل کی برکت سے صبح تک ہر بلا سے محفوظ رہو گے۔ چنانچہ جب وہ روانہ ہوئے تو چوروں کا ایک گروہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ منزل پر پہنچے، نماز پڑھ کر جب وہ سونے لگے تو تسبیح فاطمہ الزہرا اور آیت الکرسی پڑھ لی۔ کچھ رات گئے، چوروں نے جو ذرا فاصلے پر اترتے تھے اپنے غلام کو ان کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ غلام نے ان کے پاس آ کر فقط ایک دیوار دیکھی اور ان کا کچھ نشان نہ پایا۔ واپس آ کر صورتحال بیان کی۔ چور اپنے غلام کے قول کی تصدیق کے لیے خود آئے تو وہی کیفیت دکھائی دی۔ صبح کو ان لوگوں سے پھر ملے اور دریافت کیا کہ رات کو آپ کہاں رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہیں۔ چوروں نے کہا کہ ہم آپ کو تلاش کرنے آئے تھے، مگر یہاں سوائے ایک حصار کے کچھ نہ دکھائی دیا۔ آپ کے پاس کوئی خاص عمل ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا، ہم نے سوتے وقت تسبیح ظاہرہ اور آیت الکرسی پڑھ لی تھی۔ چوروں نے کہا کہ جائیے، آپ پر کوئی چور قابو نہیں پا سکتا۔ جناب صادق آل محمد نے فرمایا، جس شخص کو کسی جگہ جانا ہو جہاں کسی طرح کا خوف ہو تو اسے یہ آیت پڑھ لینی چاہیے، یا اللہ میرا اس جگہ جانا اور وہاں سے آنا حق ہو، اور میری امداد کے لیے اپنی طرف سے کوئی حجت مقرر فرما دے۔ جب وہ شخص یا چیز جس سے خوف کرتا ہے سامنے آ جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے۔ جناب رسول خدا نے جناب امیر المومنین سے فرمایا، یا علی، جب آپ کو کسی شہر یا قبضہ یا گاؤں میں جانے کا اتفاق ہو تو جس وقت وہ مقام نظر آئے تو کہنے لگو، یا اللہ میں اس بستی کی نیکیوں کا تجھ سے سائل ہوں اور اس کی برائیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ اس کے پھل میرے کھانے میں آئیں اور اس کی بیماریوں سے مجھے محفوظ رکھ، اور اس کے باشندوں کے دل میں میری محبت اور میرے دل میں یہاں کے نیکوکاروں کی محبت ڈال دیں۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سفر میں ہو اور چوروں یا درندوں سے ڈرتا ہو، اسے اپنے گھوڑے کے پر و بال پر یہ لکھ دینا چاہیے، یعنی نہ پکڑے جانے کا اور نہ انجام کا خوف، تاکہ وہ حکم الہی سے ان کے نقصانات سے قاصر رہے۔ اس حدیث کا راوی کہتا ہے کہ میں خود سفر حج میں تھا، ناگہانی ایک بیابان میں ہمیں بدبوؤں نے آ گھیرا، سارے قافلے کو خوب زدوکو کیا، میں بھی انہی میں تھا، مگر یہ آیت اپنے گھوڑے کے پر و بال پر لکھ چکا تھا۔ اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور جناب امیر المومنین کو امانت سے مشرف فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چوروں کو میری طرف سے گویا اندھا کر دیا اور وہ کوئی نقصان مجھے نہ پہنچا سکے۔